الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. کل واقعہ افک کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے کیا کیا تہمت لگائی تھی، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور منافقین کی باتوں سے متاثر ہونے والوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں تھے، غریب اور مسکین تھے، ان کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے. مگر جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کو اطلاع ملی کہ حضرت مصطح بھی اس انداز کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان کو غصہ آنے والا ہی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج کے بعد 1 روپیہ اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری کہ فضل والے اور وسعت والے اس انداز کی قسم نہ کھائے کہ لوگوں کو یعنی غریبوں کو دینے سے رک جائیں گے، یعنی اچھے کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ گناہ ہے، اور قسم توڑے اس کے لیے واجب ہے یہ قسم توڑنا ہے. میں فلاں سے بات نہیں کروں گا قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، تو یہ اچھے کام سے روکنے کی قسم ہے، کفارہ دے اور قسم توڑے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، آپ مسکین کو دینا بند نہ کرے بلکہ اپنی قسم کو توڑ لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو تم تو اللہ سے مغفرت کی امید رکھ رہے ہو اور دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہو، تم کو معاف کر لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ تو صحابہ تھے، یا قرآن کی آیت اتری اپنے جذبات پر چھری چلاتے تھے، اب ہماری نہیں، بس وہ اللہ کی چلے گئی. قسم توڑ دی، کفارہ دیا، اور جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دینا شروع کیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا، کیونکہ ہم اپنے جذبات کے غلام ہیں. اللہ ہم کو اپنی غلامی میں شامل فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. آج کو باتیں چلانے میں کئی لوگوں کو متاثر ہو کر کامیاب سمجھ رہے اپنے آپ کو کہ ہمارا پروپیگنڈا پورے شہر میں پھیل گیا تو ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی زبانیں ہوں گی. جن زبانوں سے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف خود ان کی زبان ہوگی، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی خود گواہی دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج بتا دیا کہ گندی باتیں گندے مردوں سے ہی نکلتی ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد ہی گندی بات کر سکتے ہیں. والطیبات للطیبین، اور اچھی باتیں اچھے مردوں سے نکلتی ہیں اور اچھے مردوں سے اچھی باتیں ہی نکلتی ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اچھے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے حضور سے زیادہ دنیا میں کون پاک دامن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو ازواج کا انتخاب کریں گے وہ کتنی پاک دامن ہوگی، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن شوہروں کا انتخاب کرتی ہیں. یہ ایک مزاج اور اصول بتا دیا، اور اس سے پورے معاملے پر ایک اثر ہو گیا اور وضاحت بھی ہو گئی. اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو اس کا ادب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو جب اپنے علاوہ دوسرے کے گھروں میں داخل ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اجازت طلب کرو، سلام کرو، اجازت ملے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب تمہیں کہا جائے ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ. ہو سکتا ہے آدمی کون سی مشغولیت میں ہے، سو رہا ہے، بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، غسل کے لیے گیا ہے یا استنجا کے لیے گیا ہے، اور یہ باہر دروازہ کھٹکھٹائی رہے ہیں. 3 بار آواز دو، اگر نہ ملے جواب واپس چلے جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تمہیں کہا جائے ابھی ملنے کا وقت مناسب نہیں ہے تو خوشی خوشی لوٹ جاؤ، منہ مت بناؤ میں ملنے کتنے دور سے آیا اور ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں عافیت ہے، یہ قرآن اصول بتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اپنے گھر میں داخل ہو اور ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں اپنے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ سلام کر کے جاؤ، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر یعنی فرشتوں پر۔ ایسے گھر میں جس میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تو بھی سلام کر کے جانا ہے۔ اس لیے جب نماز کے لیے سلام پھیرے تو نیت یہ کرے کہ اس طرف جتنے بھی فرشتے ہوں گے اور جنات ہوں گے، مسلمان جنات، ان کے لیے میں سلامتی کی دعا کروں۔ دیوار کے پاس بیٹھا ہے تو اس طرف کوئی نہیں ہے، دیوار ہے، تو اگر انسان ہے تو انسانوں کے لیے، اگر نہیں ہے تو فرشتوں کے لیے، جناتوں کے لیے، لیکن نیت یہ کرنا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، سب پر سلامتی ہو، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی سلامتی والی دعا ہے، اور اپنی فیملی سے زیادہ محبوب انسان کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے لیے اگر ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور کتنا بہترین ہم کو سلام سکھایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فرماتے سب سے پہلی جو حدیث میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتا افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا بھی خوب کھلاؤ۔ اس میں تو الحمدللہ ہم عمل تو کرتے ہیں، لیکن سلام کا رواج ڈالو، لیکن پورے محلے کو اگر اچھا بنانا ہے، سلامتی کی دعا عام، اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، پورا محلہ سلامت رہے گا، اپنا گھر سلامت رہے گا۔ یہ کتنا بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے زیادہ جامع دعا کہیں نہیں ہے۔ کتنی بھی زبانوں کا، ہر زبان کا سلام الگ ہے، کوئی نمستے کہہ رہا ہے، نمسکار کہہ رہا ہے، اس کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ اداکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ایک ہی دعا بس۔ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو انگلش میڈیم میں ہیں وہ بھی گڈ مارننگ، گڈ مارننگ کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری صبح اچھی ہو، شام اور رات ستیہ ناش ہو۔ لیکن سلام میں اسی جامعیت ہے، ہر وقت سلامتی ہو، السلام علیکم، کوئی وقت کی تعین نہیں، دین کی تعین نہیں، اور کوئی عمر کی قید نہیں، ہمیشہ تمہارے لیے سلامتی، جب تک جیو سلامتی کے ساتھ، حتیٰ کہ انتقال ہو جائے تو ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتائی، اور اس میں یہی اصول بتایا گیا، ہم اپنے گھر والوں کو اگر مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سلام کرو، لیکن اس میں شرم محسوس ہوتی ہے، میں بیوی کو سلام کروں، ارے ایسا ہوتا ہے، شرم کس بات کی؟ شرمانا نہیں چاہیے۔ آج سے انشاءاللہ ارادہ کرو، دو باتیں مجھے کہنی ہے، ایک بات تو یہ کہ سلام عام کرو، کل انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس نے سلام کیا۔ اگر ہم اپنی فیملی کے اس بارے میں خیر خواہ ہے تو انشاءاللہ یہ عمل ضرور کریں گے۔ شرم کو شہید کرو، اس کو ذبح کرو، یہ شرم مناسب نہیں، دین کے معاملے میں اگر رکاوٹ بن جائے تو یہ شرم ٹھیک نہیں، اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ دوسرا، پورا مہینہ سحری اور افطاری کی خدمت ہماری کون انجام دے رہی ہے؟ آسان کام ہے، 4 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک گرمی میں یہاں تو کولر چالو کر کے آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے لیے کہاں راحت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ بھی ہماری زبان سے جزاک اللہ نہیں نکلتا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ایک بار جزاک اللہ بھی بولنا ہے۔ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہ بولنے کا انشاءاللہ یا بولنے کا، ان کا بھی ہمارے اوپر ہے، بالکل بے تکلف ہو کر کے اور رضامندی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ سب ایک آدمی اگر ہمارے اوپر احسان کر لیتا ہے تو انسان اس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، لیکن جو رات دن ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے متعلق ابھی اچھی باتیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے بہترین گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ کیسا رویہ اور ہماری بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ، تو کل انشاءاللہ جزاک اللہ کہنا ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو کیا ہے، صبح اٹھتے ہیں، بہت سارے حضرات وضو کر لیتے ہیں، کچھ حضرات چونچ دھو کر کے سحری کو بیٹھ جاتے ہیں۔ پرندہ چونچ دھوتا ہے، صفائی کا اتنا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اسلام نظافت کی تعلیم دیتا ہے، اسے کنڈی کرنے اور سحری کے لیے بیٹھ گئے، کچھ زیادہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سب دسترخوان میں چیزیں حاضر ہیں۔ اتنے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں اور ہم کتنے غافل ہیں۔ تو انشاءاللہ عیدی پیش کرے نہ کرے لیکن جزاک اللہ تو کہیں، اس میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے، 19 پارے کی پہلی آیت میں، سورہ فرقان کی پہلے صفحے کی آیت میں ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کل قیامت کے دن انسان یہ کہے گا کاش فلاں کو میں دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ آیت بظاہر ایک واقعے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان میں سے جو برے دوست کے ساتھ برائی کی طرف چلا جائے گا کل قیامت کے دن یہی افسوس کرے گا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کے کفاروں میں ایک سرگنا تھا، اس نے معذب لوگوں کی دعوت کی، دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، عزت لوگ اس کی دعوت میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک تم کلمہ نہ پڑھو۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو حضور اٹھ کر چلے جائیں گے تو سب اٹھ کر چلے جائیں گے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہو یہ ہماری غیرت ہے، کسی دعوت کے اندر اگر ہم جائیں اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ یا تصویریں لی جا رہی ہیں، گانا بج رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھانے کے ذریعے تم کو ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے مگر ساتھ میں گناہ کے کام بھی ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ اچھے انسانوں کی علامات ہے، یہ نہیں کہ ہر طرح کے منکرات ہو رہے ہیں اور جا کر بیٹھ گئے تو اگر آپ میری تصویر نہ لیں تو میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ بالکل اس کو تو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دعوت فنکشن ہوا، تصویر لینا واجب یہی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے دوست مسجد میں نکاح بناتے ہیں تو اعلان یہ کرتے ہیں مسجد میں تصویر مت لو۔ مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ مسجد کے باہر بھی تصویر لے سکتے ہیں کیا؟ ان المصورین، تصویر لینے والے کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے جب تک اس تصویر کے اندر جان نہ ڈال دیں۔ آسان کام ہے تصویر کے اندر جان ڈالنا۔ قرآن کریم میں کہا گیا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے۔ سوئی کا ناکا سورا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ کی گردن داخل ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کی گردن نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن کا انکار کرنے والے اور تکبر کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو تصویر بنانے والوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا تصویر ماں کے پیٹ میں بنانا میرا کام تھا اور اس میں جان ڈالنا میرا کام تھا، تم نے میرے کام کے ایک حصے کو کیا، اب کام پورا کرو۔ اس میں جان ڈال سکتا ہے، سارے روبوٹ بنا دیے خود بخود کام کر رہے ہیں مگر جان کسی نے نہیں ڈالی ہے۔ سارے کام ہو رہے ہیں ہوٹلوں میں لیکن جان نہیں ڈال سکتے، تو اس کو گناہ سمجھے ہم۔ زندگی کے کتنے دن ایک بار تصویر لینے سے علماء فرماتے ہیں کہ 50 دن کم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کتنی بار تصویر لیتے ہیں، گویا ہم ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 50 سال جیے تو 45 سال میں ہی دنیا سے جانا چاہیے، بھائی اس کے بہت غلط اثرات ہمارے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اور آج تو نوجوانوں میں کیسا ہے، سیلفی کا اتنا رواج، کسی اچھی جگہ پر چلے گئے تو بس سیلفی واجب کے درجے میں۔ اتنے نوجوانوں کی تو جان اس میں چلی جا رہی ہے،
روڈ کے بیچ میں ٹھہر کر کے سیلفی لے رہے ہیں اور گاڑی والا آ کر ٹکر مارا، ٹرین کی پٹری پر بھی سیلفی لے رہے ہیں اور آ کر ٹرین آ جاتی ہے اور جان ہلاکت میں۔ اس کی وجہ سے کتنے خطرناک نقصانات میں ہم پڑ رہے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے۔ سب سے پہلا کام استعمال کرنا ہے، دوسرا کام شکریہ ادا کرنا ہے، تیسرا کام تصویر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو ضرورت کی ہے، ڈاکیومنٹس بنا رہے، پاسپورٹ بنا رہے ہیں یا کہیں فوٹو دینے کی ضرورت پیش آ رہی، اس کی اجازت ہے، لیکن بنا وجہ تصویر نہیں بنائیں گے۔ تو اچھا بات یہ چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھتا تب تک میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب کھا کر روانہ ہو گئے تو اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اس کو پتا چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے پاس گیا اور کہا کہ تو مسلمان ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اگر مسلمان نہ ہوتا، کلمہ نہ پڑھتا، تو سب سے معزز شخص میری دعوت سے نکل جاتا، تو سارے لوگ نکل جاتے اور میری بے عزتی ہوتی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہ تیری بات کو میں نہیں مانتا، اگر تیرے میرے میں دوستی رکھنی ہے تو تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تو جا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک کر کے، اگر یہ کام نہیں کرتا تو آج کے بعد تو میرا دوست نہیں۔ وہ دوستی میں آ کر کے اس نے یہ حرکت کی اور اپنے برے دوست کی بات میں آ کر کے کل قیامت کے دن یہ کہے گا، یہ دونوں میدان بدر میں مارے گئے تھے، جہنم کے حوالے ہوئے، اور جب کل قیامت کے دن پورا میدان محشر میں منظر عام ہوگا تو اس وقت یہ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری ہلاکت کی، کاش اس کو آج میں دوست نہ بناتا تو آج میرا حشر یہ نہ ہوتا۔ اس لیے ہمارے بچے بھی غور کریں کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایسی مبارک راتوں میں غلط جگہوں کی طرف ہمارے دوست لے جا رہے ہیں یا ہمارے دوست اچھائی کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں، اپنی دوستی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ آیت سے کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے عام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوسرے احباب تو عبادت میں مشغول ہو اور چند دوستوں کی باتوں میں آ کر کے ہم غلط راہ کی طرف چلے جائیں اور قیامت کے دن ہمیں یہی پچھتانا پڑے۔ اس لیے اچھی صحبت، اچھی دوستی، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں پڑھنے والے طلبا دوستی ہی نہ کرے کسی سے۔ دوستی ہمارے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ ہماری پڑھائی میں سب سے زیادہ دخل انداز دوستی کا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے مل کر کے میں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، رات میں 3 بجے آ رہے ہیں، رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام دن ہوگی، رات میں 2 بجے گھر کو آ رہے ہیں، کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں رہی کہ بچے کو کچھ کہہ سکے، کہنے جاتے ہیں تو بچے سامنے ہو جاتے ہیں، ایران دوران کی باتیں سناتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دوستوں سے دور رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ان کے والد فرماتے تھے، جو بندہ اگر اکیلا رہے گا تو وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بن کر کے پائے گا۔ میرے والد مجھے میرے اوپر اتنی تنگی کرتے تھے، ایک نماز ایک ساتھی کے پاس پڑھی ہے، اگر دوسری نماز اسی ساتھی کے پاس اگر پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ لیتے تو مجھے اندیشہ ہوتا تھا، مجھے نماز چھوڑ کر کے جانا پڑتا تھا، پیچھے سے آ کر کے سردنی شروع کر لیتے تھے، مطلب اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جو بچہ عادی رہے گا وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرے، وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط موقعوں سے بچانے میں کامیاب رہے گا۔ تو ہمیں اپنی دوستی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آگے عباد الرحمان، اللہ کے نیک بندے، خاص طور پر اللہ کے کنبے کے لوگ، اللہ کی فیملی کے لوگ، اللہ کے قبیلے کے لوگ، جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ بڑا تذکرہ کر لے اس کا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جتنے اوصاف 10 بجے تک ہو جاتے ہیں بیان کر دیتے۔ رحمان کے بندے اللہ سب کو بنائے۔ یہ قرآن دیکھیے، کبھی قرآن کا مطالعہ بھی اس انداز سے ہونا چاہیے کہ قرآن کی نظر میں اچھا انسان کون ہے، قرآن کی نظر میں سب سے بدترین انسان کون ہے۔ ایک بدترین انسان تو ابھی میں نے تذکرہ کیا، جس کا دوست برا ہے،
وہ دنیا میں بھی بدتر ہے اور آخرت میں بھی بدترین لوگوں میں ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اچل کر یا تو چلنے کا انداز ہو کہ انسان کے دل میں تکبر ہے، یا یہ کہ بالکل اس انداز سے وہ چل رہا ہے کہ دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے متواضع کریں، یہ کتنا عاجز ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ نیت خراب کہاں ہو رہی ہے؟ اس انداز سے چل رہا ہے، فرشتے بھی اس کے دامن کو نچوڑ کر وضو کرے، لیکن دل میں یہ اکڑ چھپی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، کتنا متواضع ہے، یہ ہر ایک سے ملتا ہے، کتنا متواضع، یہ آ گیا تکبر۔ حضرت شیخ نے ایک کتاب لکھی ام الامراض، دلوں کی بیماریاں یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، بہت بچانا مشکل ہے اگر ان چیزوں کے ہم تفصیلیں نہ سنیں۔ غیرت الگ چیز ہے اور تکبر الگ چیز ہے، دونوں کی بارڈر ملی ہوئی ہے۔ ایک طرف غیرت کی بارڈر ہے اور جہاں غیرت کی بارڈر ختم ہوتی ہے وہاں تکبر کی بارڈر شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر اپنے آپ کو ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ انسان چل تو رہے متوازن انداز میں، مگر نیت میں فرق آ گیا تو اس کی وجہ سے متوازن بھی متکبر میں شمار ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زمین پر چلنا، ہم چو دیگر نیست، آئی ایم سم تھنگ، میں ہی کچھ ہو، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر اس انداز کا چلنا ہے تو یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو السلام علیکم، سلام کرنا مراد نہیں ہے، اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، بس ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو الجھنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور خاص طور پر رمضان میں جہاں کہیں دیکھو مسلمان رمضان میں جھگڑا کرتا نظر آتا ہے، پانی کم ہوا، پنکھا نہیں چالو ہوا، معمولی بات پر جھگڑا، کھانے کے لیے جا کر بیٹھا، پلیٹ سامنے نہیں آئی، ارے کیا یہ کیا لگا رکھا ہے، تو اس سے بیٹھے، تھوڑا صبر کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نہ الجھنا، یہ اللہ کے بندوں کا خاص وصف ہے، عباد الرحمان۔ ایک شخص کے پاس فیصلے کے لیے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس ساتھی نے میرے اوپر ظلم کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں بندے کیسے ہیں، بس مجھے اپنی جان چھڑانا ہے، ان کے فیصلے میں لگنا نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ پر ظلم ہوا ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس ساتھی جس کے خلاف اس نے شکایت کی تھی وہ بھی آئے، کہا یہ جھوٹ بات کر رہا ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب یہ دونوں کو غصہ آیا، کہا یہ بھی ٹھیک تو غلط کون؟ کہا آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، یعنی دونوں میں سے ایک تو غلط ہونا چاہیے، آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ شکایت اس نے کی تو کہا ٹھیک فرما رہے ہیں، اس نے کہا کہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو بھی کہا کہ آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب دونوں مل کر یہ کہہ رہے یہ کیسا فیصلہ ہوا، ہم میں سے کوئی تو غلط ہوگا، تو کہا آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، کوئی تو غلط ہوگا، مطلب یہ کہہ کر کہ اپنی جان چھڑائی ہے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے تو اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اور تیسرا وصف اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، کل تاخرات ہے انشاءاللہ اسی وصف کو کل بیان کریں۔